وہ ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھی چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ عمر خاموشی سے اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کو روتے دیکھا تھا، تڑپتے دیکھا تھا، بلکہ اس کا جو کام تھا اس میں ہر آئے دن وہ ایسے لوگ دیکھتا تھا، ایسی عورتیں دیکھتا تھا جن پہ ظلم ہوتا تھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، جو روتی ہوئی تھانے اور کچہری آتی تھیں، لیکن جو تکلیف اس کو اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے، ایسی تکلیف اس سے آج تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں نا؟ اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حالے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بدلہ بھی چاہیے ہوگا، آپ کو مجھے رسوا بھی کرنا ہوگا، مجھ سے میرے محبوب لوگ بھی دور کرنے ہوں گے جس طرح میں نے کیے، لیکن یہ سب آپ مجھ سے دور رہ کر نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہر وقت، ہر پل، سایہ بن کر، اور اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ کے بابا چاہتے ہیں۔ اندر وہ جو آدمی ہے نا، وہ میری فیملی ہے، میرا بھائی، باپ، دوست، سب کچھ ہے وہ۔ اس کو پلیز بچا لیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جس دن وہ ٹھیک ہو کر آ گئے اس دن آپ کو طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھما دوں گا۔ جیسے آپ کہیں گی میں ویسا کروں گا، آپ جو چاہیں گی بدلے میں دوں گا، لیکن اندر اس بیڈ پہ لیٹے آدمی کو بچا لیجئے۔ وہ میرا خاندان ہے، وہ آپ کا خاندان ہے۔ آپ ان کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں نا؟ میں خود سب کچھ قبول کر لوں گا، بس ایک مہربانی کر دیں، ان کو بچا لیں۔ آپ کا انکار ان کو مار دے گا، اور ان کا مرنا بہت کچھ مار دے گا۔ حالے بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عمر، تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنے باپ کی خواہش ماننی پڑے گی۔ تم نے مجھ سے جو کچھ چھینا ہے تمہیں سب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے آج حاصل کر لو گے، آج کے بعد تمہارا ہر دن جہنم ہوگا، ہر رات آگ جیسی۔ میں تمہیں نہ زندہ رہنے دوں گی، نہ خدا تمہیں موت نصیب کرے گا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا عمر، مجھ سے میرے عزیز رشتوں کو بدسن کرنے کا حساب۔ بابا کو اگر میں تپتی دھوپ کو رات کہنے کو کہتی تو وہ کہہ دیتے تھے، لیکن آج تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے ان کو میرا اعتبار نہیں ہے، ان کو تم پہ یقین ہے۔ لیکن تم دیکھنا عمر، میں تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دوں گی۔ آج کے بعد سے میرا ہر دن تم سے انتقام کے نام ہوگا، تم دیکھنا۔ عمر نے اس کو دور جاتے دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا انتقام اتنے حسین بھی ہوتے ہیں؟ وہ بس سوچ ہی سکا۔ آدھا گھنٹہ بعد ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں بس ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، صوفہ۔ اس صوفے پہ اس وقت ایک بارش سفید داڑھی والا قاضی بیٹھا تھا۔ عمر حیات سیاہ ٹی شرٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حالے میں راج سلطان کے ساتھ ان کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، ہلکا سا مسکرا بھی رہے تھے۔ گواہ کے طور پہ شاہد حسین اور معراج کے قریبی دوست ملک فرقان تھے۔ عمر سنجیدہ سا بیٹھا تھا، جبکہ حالے کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ اسی وقت قاضی صاحب نے کچھ دعاؤں کے بعد حالے سے اس کی رضامندی مانگی تھی۔ حالے سلطان ولد معراج سلطان، آپ کو عمر حیات ولد وحاج علی خان باعوض 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے۔ حالے کا ذہن کہیں اور تھا، وہ کوئی اور آواز سن رہا تھا۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ قبول ہے، اسے سرگوشی کی تھی۔ کون عمر حیات؟ کیا تم کوئی مذاق کر رہی ہو؟ قبول ہے۔ بے غیرت، بے حیا، بد چلن، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ قبول ہے۔ اب وہ آدمی ایسے ہی کچھ کلمات عمر کے سامنے دہرا رہا تھا، لیکن حالے اس کے جیسے کانوں پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ بیٹھی رہی، چپ، گمسم، خاموش۔ اس سے کسی کاغذ پہ سائن لیے جا رہے تھے، وہ کیے جا رہی تھی۔ نکاح کی رسم ختم ہو گئی تھی۔ معراج اب عمر کو گلے لگا رہے تھے، اس کو دعائیں دے رہے تھے۔ عمر جواب میں کچھ کہہ رہا تھا، حالے کو ساری آوازیں بے معنی لگی تھیں۔ معراج نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ میری طرف دیکھو حالے، انہوں نے نرمی سے پکارا تھا۔ حالے نے نم آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ حالے نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ اس وقت ان کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی۔ وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، تم عمر کو نہیں چھوڑو گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے،
تم اسے نہیں چھوڑو گی، اسے میری وصیت سمجھو۔ حالے، عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کے لہجے میں التجا سی تھی۔ حالے نے ان کی طرف دیکھا تھا، دل میں اٹھتے ابال کو بامشکل دبایا تھا اور ہلکی آواز میں بولی تھی، وعدہ کرتی ہوں بابا، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور بس وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وعدے کے بعد اس کی برداشت جواب دے گئی۔ مجھے گھر جانا ہے بابا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے بازو وا کیے تھے۔ جن لوگوں پہ آپ کا اعتبار ہے ان کو تو گلے لگا چکے ہیں آپ، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ معراج کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ جاؤ عمر، تم پہلے حالے کو گھر چھوڑ کر آ جاؤ، انہوں نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ میں خود جا سکتی ہوں حالے، یہ میرا حکم ہے، وہ سختی سے بولے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے عمر کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو، میرے باپ نے کبھی مجھ سے سختی سے بات نہیں کی۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے کیا تھا، لیکن پھر دروازے پہ رکا تھا۔ اس کی اوٹ میں کچھ فکس کیا، معراج کو دیکھا۔ حالے اور حسن کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر، خیال رکھنا، وہ دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ عمر نے سر ہلایا تھا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں ہولناک خاموشی تھی۔ حالے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مودے ہوئے تھی۔ کل رات سے لے کر اب تک کے مناظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے چہرے پہ کردار کی صورت پھیر رہے تھے۔ عمر بار بار نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا اور لب بھینچ لیتا۔ جتنی تکلیف اسے اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے وہ اتنا ہی روئے جا رہی تھی۔ آپ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ یہاں قریب ہی ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے، وہ سامنے سڑک پر نظر جمائے بول رہا تھا۔ اس کو رونے سے باز رکھنے کا ایک یہی طریقہ اس کے ذہن میں آیا تھا۔ زہر لا دو مجھے، کم از کم اس ذلت سے تو جان چھٹ جائے گی، وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی۔ پھر یکدم آنکھیں کھول کر اس کی جانب رخ پھیر لیا تھا۔ تم تو آج بہت خوش ہو گئے ہیں نا، مجھے ذلیل کروا لیا، میری عزت نفس ختم کر دی، میرے خاندان میں میری عزت دو کوڑی کر دی، ایک ایک نیوز چینل پہ میری تصویر دکھائی جا رہی ہے، میں بدنام ہو کر رہ گئی ہوں، اور سب سے بڑی بات، تم سے نکاح ہو گیا میرا۔ اس کے گلے میں آنسو کا پھندا سٹکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہے عمر، یہ میری تسجیل ہے۔ تم نے آج مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ جس آدمی نے مجھے اتنا ذلیل کیا، بدنام کیا، ساری رات مجھے اپنی گاڑی میں قید رکھا، جس کی وجہ سے میرا خاندان مجھ سے چھوٹ گیا، آج وہی انسان میرا شوہر بن کر میرے پہلو میں بیٹھا۔ بے شک یہ ایک کاغذی رشتہ ہے، لیکن یہ ہے، اور جب تک یہ ہے تب تک میں روز مرتی رہوں گی، لیکن زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تم، وہ کہہ کر رخ پھیر گئی تھی۔ عمر لب بھینچے سنتا رہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ گاڑی روکو، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ عمر نے اجنبے سے اس کو دیکھا تھا، لیکن گاڑی نہیں روکی۔ گاڑی روکو، وہ اب کی ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ مقابل کے کان تو گویا بند ہی تھے۔ I said stop the bloody car، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ عمر نے گاڑی روک دی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی حالے نے سیٹ بیلٹ اتارا تھا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ مارتی اتر گئی تھی۔ عمر گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ ہی اترا تھا۔ سڑک ایسے سنسان تھی جیسے کوئی ڈائن گھوم گئی ہو۔ حالے تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ حالے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ علاقہ سیف نہیں ہے، رک جائیں، وہ پیچھے سے پکار رہا تھا۔ میرے پیچھے مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ اس کی رفتار حالے سے تیز تھی۔ وہ جلد ہی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب وہ اس کے برابر چل رہا تھا۔ میری بات سنیں، یہاں پچھلے 2 ہفتوں میں 3 حادثات ہو چکے ہیں، 2 ڈکیتی کے اور 1 اغوا کا۔ یہ علاقہ عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں جج صاحب کو کال کروں۔ عمر نے موبائل فون ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ دبے دبے غصے سے بولا تھا۔ حالے پوری کی پوری اس کی طرف مڑی تھی، نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پہ گئی تھیں۔ عمر مبہم سا مسکرایا تھا۔ یہ دھمکی تو کام کر گئی، زبردست۔ حالے 2 قدم آگے آئی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی، گردن اونچی کیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ اس سے قد میں کافی بڑا تھا۔ اس اثنا میں اسے پھرتی سے عمر کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا اور پوری قوت سے زمین پہ دے مارا تھا، اور اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ عمر پھنچکار رہ گیا۔ وہ نیچے جھکا، اپنے موبائل کے پرزے اٹھانے لگا۔ تب تک حالے کافی آگے نکل گئی تھی۔ اسی وقت گلی کے ایک چھوٹے سے مکان کی اور سے ایک گنجا سا آدمی نکلا تھا۔
عمر نے اس آدمی کو دیکھا تھا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ ہالے نے اس آدمی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی۔ جب وہ آدمی پوری طرح پھیل کر اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، ہالے نے رک کر اس کو دیکھا تھا۔ گلی کے آدھے کچے آدھے پکے مکان دلچسپی سے منظر دیکھے گئے۔ یہ تو کیا؟ عمر ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ چلو بی بی، جلدی سے نکالو جو کچھ بھی ہے، چلو جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خنجر تھا۔ میرے پاس تو بس ایک سونے کی پاسیب ہے، وہ اپنی آواز کے اندر مصنوعی سا خوف پیدا کرتی بولی تھی۔ جو بھی ہے نکالو جلدی، وہ خنجر کو گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ نیچے جھکی تھی اور جب اوپر اٹھی تو اس کی سرد ہیل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہالے نے ہیل اس کے سر پہ دے ماری تھی۔ اس کے جوتے میں شاید کوئی کیل تھی جو اس آدمی کے سر پہ لگی تھی۔ خون کا ایک فوارہ تھا جو اس کے سر سے پھوٹا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ ہالے نے اس پہ بس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی ہیل سے دھڑا دھڑ اس کے سر، کندھوں اور سینے پہ ماری گئی۔ وہ شدید دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ تبھی کوئی جوابی کارروائی کیے بغیر بھاگنے لگا۔ ہالے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جب اس آدمی کا پیر رپٹا تھا، وہ منہ کے بل سڑک پہ گرا تھا۔ اس کے سر سے نکلتا خون اب اس کے چہرے پہ پھیل چکا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ خون پانی کے ساتھ مل کر زمین پر پھیلنے لگا تھا۔ ہالے اب بھی نیچے جھکی اس کو مارے جا رہی تھی۔ تمہیں میں ہی ملی تھی ستانے کو، ہاں؟ اور کم مسئلے ہیں میرے ساتھ جو اب تم بھی آ گئے، ہاں؟ رات سے لے کر اب تک کیا کیا لٹا کر آئی ہوں میں، بچا ہی کیا ہے میرے پاس جو اب تم لینے آگے؟ ذلیل انسان، گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ چلاتی جاتی اور مارتے جاتی۔ پتہ بھی ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا کہ جھیل چکی ہوں میں۔ جانتے بھی ہو کسی لڑکی کو سکون کی سانس نہیں لینے دو گے تم، ہے نا؟ وہ آدمی اب بری طرح کرا رہا تھا۔ ہالے بھی شاید مار مار کر تھک چکی تھی، تبھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ عمر ذرا سے فاصلے پہ کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ فی الحال وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ ہالے کو دل ہلکا کرنے کی ضرورت تھی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہالے اس زخمی آدمی کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ بارش تیز ہونے لگی تھی۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسی طرح بڑا کراتا رہا۔ درد ہو رہا ہے نا؟ وہ ہمدردی سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے بھی تو ہو رہا ہے، میں بھی تو تکلیف میں ہوں۔ تمہیں بھلا زیب دیتا تھا اس طرح کسی لڑکی کا راستہ روکنا؟ کوئی شرم حیا کچھ باقی رہا ہے تم میں یا نہیں؟ معاف کر دو بی بی جان، چھوڑ دو میری۔ رک رک کر بولا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں جان، ہاں؟ میری بات کون سنے گا پھر؟ وہ گھرائی تھی۔ عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ یہ جو آدمی ہے نا، اس سے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس سے مجھ سے میری عزت چھین لی، مجھے جگہ جگہ بدنام کر دیا، مجھے میری شادی سے اغوا کر کے لے گیا۔ آنکھیں اب ڈبڈبانے لگی تھیں۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میرے منگیتر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس آدمی کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں جب ہالے بلند آواز میں چلائی تھی۔ آنکھیں کھولے رکھو، تمہیں سننا ہوگا۔ اس سے مجھ سے میرے گھر والے چھین لیے۔ تمہیں پتہ ہے یہ بات اب میں کس کو بتا رہی ہوتی؟ ذرا دیر کو رکی تھی۔ میں یہ بات مہر آپی کو بتاتی۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ عمر نے رخ پھیر لیا تھا۔ یا پھر بابا کو بتاتی، اس سے مجھ سے بابا کو بھی چھین لیا۔ یا پھر ہارون کو بتاتی میں، اس نے مجھ سے ہارون بھی چھین لیا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی بلند آواز میں۔ اس نے ہاتھ سے عمر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس سے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کل تک میں ایک ملکہ تھی، لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے، لڑکیاں میرے جیسی قسمت کی دعا کرتی تھیں، لیکن ایک ہی رات میں، پتہ ہے ایک ہی رات میں اس نے مجھے تخت سے زمین پہ پھینک دیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ عمر کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ تبھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں ہالے، اب بس بہت ہو گیا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسی وقت بارش ایک دم سے تیز ہو گئی تھی۔ بوندیں تڑا تڑ برس سے جا رہی تھیں۔ ہالے بھیگ گئی تھی لیکن اس کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس آدمی کا خون اب اس کے سر پہ جم گیا تھا۔ ہالے کی نظر جیسے ہی اس کے سر پہ پڑی، یکایک وہ ہنسنے لگی۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھے، گردن پیچھے پھینکے وہ ہنسی جا رہی تھی، کربناک ہنسی۔ عمر کو اس وقت اس کی ہنسی رونے سے زیادہ بری لگی۔ جتنا درد تمہیں ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ مجھے ہو رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بامشکل بول رہی تھی۔
میرا دل میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ذلت بڑی گندی چیز ہوتی ہے، بڑی گندی، اور مجھے یہ جھولی بھر کر دے دی گئی ہے۔ اس کی ہنسی تھمی تھی، آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں بھرنے لگے تھے۔ تم جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ دکھ کس بات کا ہے؟ وہ اب اس آدمی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسو کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ بچوں کو میرا خیال نہیں آیا۔ نکاح کرتے۔ آنسو بہہ رہے تھے یا بارش کے قطرے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس برسی بارش نے اس کے آنسو چھپا لیے تھے۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے دادا جان کا۔ انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ۔ ہاں، انہوں نے یہی کہا۔ اسے روتے ہوئے چھیلی تھی۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے اماں کا۔ انہوں نے کہا چلی جاؤ حالے۔ یہ نہیں سوچا کہ حالے کہاں جائے، اس کا ہے ہی کون؟ اگر میری جگہ بچوں ہوتی تو کیا اماں ان کو گھر سے نکالتی؟ تم خود بتاؤ۔ وہ اس آدھے مرے وجود سے پوچھنے لگی۔ خیر چھوڑو۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ عمر بارش میں بھیگتا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کا دل ہلکا ہونے دینا چاہتا تھا۔ اور ہارون، اس کا کیا؟ وہ آدمی اس سارے وقت میں اب بولا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ دکھ نہیں ہے، وہ ناسور ہے۔ وہ زخم ساری زندگی نہیں بھرے گا۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ چھوڑتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بھرے بازار میں آپ کے منہ پہ جوتا مارا ہو، جیسے کسی نے آپ کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنا دبایا ہو کہ خون رسنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کہے جا رہی تھی، جیسے کسی نے آپ کے جسم کے ایک تیز دھار آلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف۔ اللہ کسی دشمن کو بھی دوست کے دکھ نہ دکھائے۔ میں تمہیں بتاؤں، کسی نے اگر بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ اس سے اس کا دوست چھین لو، وہ خود ہی مر جائے گا۔ اس سے مجھ سے میرا دوست چھینا ہے، اس کو اللہ پوچھے گا۔ اس سے مجھ سے میرے باپ کو چھینا۔ ارے ہاں، میرا باپ تو ہسپتال میں ہے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال موٹی موٹی لٹوں کی صورت اس کے چہرے کے اطراف میں چپکے ہوئے تھے۔ مجھے جانا ہوگا بھائی، سوری ہون کے لیے، تھینک یو مجھے سننے کے لیے۔ تم ایک بہت اچھے لسنر ہو، اللہ تمہارے کانوں کو سلامت رکھے۔ مجھے جانا ہوگا، میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر آئی ہوں، ان کے گلے لگنا ہوگا، اوکے؟ وہ آدمی خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ حالے نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک چھوٹا بھدا سا موبائل تھا، جس پہ حالے ٹرک بھی چڑھا لے تو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ سلطان منزل میں ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی ڈائن گھوم کر گئی ہو، ایسی ہولناک خاموشی جیسے قبرستان پہ ہوتی ہو۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی وقت فروا اپنے لان کے ایک کونے میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر بھرمی تھی، پوری آنکھوں میں غصہ تھا۔ آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں مرزا صاحب؟ یہ عمر حیات کون ہے؟ اور اس سب میں وہ کیسے شامل ہو گیا؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا۔ وہ ہسپتال کی فوٹیجز، وہ ریسٹورنٹ والی تصاویر، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکا عمر وہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں مرزا صاحب، نہیں۔ وہ ایسی قیامت برپا کرے گا کہ سارا جہان دیکھے گا۔ مجھے جواب دیجیے کہ آپ نے مجھے ڈبل کراس کیوں کیا؟ آپ مجھے جواب دیں ہیں۔ وہ دبا دبا غرا رہی تھیں۔ دیکھیے مسز سلطان، میں خود نہیں جانتا کہ عمر حیات کو بیچ میں کون لایا اور کیسے لایا۔ اس سے کچھ عرصے قبل میرے بیٹے کی پارٹی پہ ریڈ مارا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بدلہ لیا ہو، اور اگر لیا بھی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے قیامتیں ہم جیسے فرعونوں نے بہت دیکھ رکھی ہیں۔ اور آپ کو کیا میں کوئی پروفیشنل اغوا کار لگتا ہوں جتنی پلاننگ کے ساتھ اس لڑکی کو اغوا کروں؟ آپ کس فوٹیج کی بات کر رہی ہیں؟ کون سی تصاویر؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ اور میری ڈیل اس لڑکی کو ایک رات گھر نہ پہنچ دینے کی ہوئی تھی، اور یہ کام میں نے کر دیا۔ اب وہ کس کے ساتھ آئی، کیوں آئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے اب تک آپ میرا کام کر چکی ہوں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، پیپرز بنوا لیے ہیں میں نے، بس سائن چاہیے۔ ان کا دھیان بھٹا ہوا تھا، لہجہ بجھا ہوا تھا، کچھ تھا جو ان کو تنگ کر رہا تھا۔ اسی وقت انہوں نے سفیر کو اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ انہوں نے سفیر کو آواز دے کر روکا تھا۔ وہ بادل نو حادثہ رک گیا تھا۔ فروا تیز تیز قدم چلتی اس کے قریب آئی تھیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟
خود کو بامشکل نارمل رکھتے وہ پوچھ رہی تھیں۔ بڑے پاپا کے پاس ہسپتال جا رہا ہوں۔ وہ سخت بیزار تھا۔ تم باپ بیٹا پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی بیٹی ہمارے منہ پہ کالک مل کر چلی گئی ہے اور تم لوگوں کی خدمتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا باپ کیا ہے اور اب تم؟ بیٹے ضرورت کیا ہے آخر؟ وہ سخت خوفزدہ تھیں۔ ممی، وہ میرے بڑے پاپا ہیں۔ کل رات جو کچھ بھی میں نے کہا وہ اسی وجہ سے ہسپتال میں ہیں۔ ان کی گھٹیا بیٹی کی وجہ سے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی سازشیں خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا لمبے لمبے ٹاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ فروا خاموشی سے واپس چلی گئی تھیں۔ ان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سارے رات سے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حالے خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ بارش اپنے چوبن پہ تھی، جیسے آج ہی سارے بادلوں نے ایک ساتھ برسنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی ہسپتال کے باہر آ کر رکی، سامنے سے ہی رپورٹرز کا ایک ہجوم ان کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا اور پھر حالے کی طرف دیکھ کر بولا تھا، آپ ان کے سامنے کچھ نہیں کہیں گی اوکے؟ عمر اس کی طرف دیکھتا تنبیہ انداز میں بولا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ بھی دوسری طرف سے اتر آیا تھا۔ حالے کا لباس اب بھی ہلکا ہلکا گیلا تھا۔ سیاہ دوپٹہ سر پہ جما رکھا تھا۔ آنکھوں میں گہرا کرب لیے وہ عمر کی میت میں رپورٹرز کے ہجوم میں راستہ بناتے چلتی جا رہی تھی۔ اے ایس پی صاحب، کل رات سے آپ اپنی غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر سر، آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے مشہور بزنس ٹائکون سفیر سلطان کی ہونے والی بیوی اور شاہد حسین صاحب کی بھانجی کو اغوا کر رکھا ہے۔ سر، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کل رات سے آپ بغیر کسی اطلاع کے منظر عام سے غائب ہیں۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ سلطان فیملی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ مسز حالے سلطان سے آپ کا کیا تعلق ہے سر؟ جواب دیں، کچھ بتائیں سر۔ معتد آوازیں، انگنت الزام اور تنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتا وہ حالے کے بالکل قریب چلتا ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اور آگے جاتے جب حالے ان رپورٹرز کی جانب مڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھیں، چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ وہ سڑک پہ بیٹھی پاگلوں کی طرح ہنسی اور روتی ہوئی خالد سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ رکی تھی تو ان کے پیچھے بھاگتے رپورٹرز بھی رکے تھے، لیکن بس ان کے قدم ہی رکے تھے، زبانیں نہیں۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کے تمام سوالات کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ وہ ان کی جانب دیکھتی پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ باہر اب بھی بارش برس رہی تھی۔ میڈم، آپ کا اے ایس پی عمر حیات سے کیا تعلق ہے؟ کل رات آپ اپنی شادی سے کیوں غائب ہوئیں؟ اے ایس پی عمر حیات سے کل تک میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج اس سے عمر کی طرف تنزیہ سے نظر سے دیکھا تھا۔ آج ان کا اور میرا نکاح ہو گیا ہے، سو اس لحاظ سے یہ میرے شوہر ہیں۔ اور رہی بات میری شادی سے غائب ہونے کی، تو اے ایس پی صاحب نے مجھے میری شادی کی رات اغوا کر لیا اور ساری رات مجھے حبسے بھیجا میں رکھا۔ عمر نے بے اختیار اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ ان کی وجہ سے میری اور میری خاندان کی بدنامی ہوئی، ہمارے خاندان کی نیک نامی پہ خرف آیا اور میں اب تک ٹروما کے زیر اثر ہوں۔ ان کی وجہ سے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اسی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ رپورٹرز کا شور ایک بار پھر بلند ہوا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اتنا ہی ظلم ہوا تھا تو آپ اب تک ان کے ساتھ کیوں ہیں اور آپ نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ جسٹس معراج سلطان کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ کیا یہ شادی آپ کی والد کی مرضی سے ہوئی ہے یا آپ مستقبل میں عمر صاحب کے ساتھ رہیں گی یا آپ دونوں اپنے راستے جدا کرنے والے ہیں؟ عمر حیات صاحب، آپ ان الزامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان سب کو قبول کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو ان سب کے پیچھے کیا وجہ رہی؟ حالے نے ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش کروایا تھا۔ عمر خیر آرامدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے والد صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ اور مستقبل میں میں حالِ سلطان عمر حیات کو کورٹ میں لے کر جانے والی ہوں۔ ان کو ہر زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ میں ان پہ حقت عزت کا دعویٰ کرتی ہوں اور مجھے اغوا کرنے اور حبسے بھیجا میں رکھنے کے لیے ان سے حساب مانگتی ہوں۔ سی یو گائز ان دی کورٹ، وہ بول کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی منقوہ نے جو الزام آپ پہ لگائے اور مستقبل میں آپ کا لاحق عمل کیا ہوگا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسے نیلی شرٹ پہنے مائک پکڑے کھڑے لڑکے سے سوال کیا تھا۔ سنان غفار، وہ با اعتماد سے بولا تھا۔ عمر نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ میں پچھلے ہفتے کورنگی تھانہ گیا تھا دورے پہ،
آپ کو دیکھا تھا میں نے وہاں. آپ کی بیوی نے آپ پہ FIR کٹوائی تھی کہ آپ نے ان سے جھوٹے وعدے کیے اور فراڈ کر کے ان سے شادی کی. کیا جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی ہے؟ اور یہ کہ آپ ان کو ماہانہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتے، یہی ہوا تھا نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا. اس لڑکے کے کان سرخ ہوئے تھے. سر، آپ پبلک فگر ہیں، میں نہیں. آپ میری ذاتی زندگی کو اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے. او ریلی؟ آئی جسٹ ڈڈ برو. وہ تنزیہ سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا. مجمے میں ہلکے ہلکے کہکے گونجے تھے. اور آپ کا نام تو یاد ہے مجھے. اس نے ایک ادھیڑ عمر رپورٹر کی جانب اشارہ کیا تھا. آپ سے تو کورٹ میں ملا تھا میں. آپ کی بیوی نے آپ پہ کیس کیا تھا نا؟ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ان کے ابا کا دکان جو کہ ترکی میں آپ کی بیوی کو ملا بیچ دیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کا تمام زیور ان کی اجازت کے بغیر کہیں گروی رکھوا دیا ہے. کچھ یہی الزامات تھے آپ پہ. وہ اب بھی مسکرا رہا تھا. اس آدمی کا رنگ اڑ گیا تھا. سر، آپ یہاں ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے آئے ہیں یا ہم پر طنز کرنے؟ آپ یہ مت بھولیں کہ ہم پبلک فگر نہیں ہیں. آپ ہیں، ہم عام عوام ہیں، اور آپ قوم کے رکھوالے. اگر آپ جیسے لوگ یہ اغوا اور فورس میرج کے جرم میں پھنسے ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجمع میں سے ایک 27-28 سالہ رپورٹر کی آواز آئی تھی. اب کہ عمر کھل کر مسکرایا تھا. بی میں طنز تو نہیں کر رہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں پبلک فگر نہیں ہوں. بات صرف یہ ہے کہ پبلک فگرز کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، اور وہ ناراض بھی ہوتی ہیں، جس طرح ان دونوں بھائیوں کی بیویاں ہوئی تھیں، اور جس طرح ان دونوں کی بیویوں نے صلاح کے پرچم بلند کیے ہیں. اسی طرح میری زوجہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. بیویاں تو الزام لگاتی رہتی ہیں. اصل مرد وہی ہے جو سروائیو کر جائے، نرمی و محبت سے بیوی کو سمجھائے، جس طرح ان دونوں بھائیوں نے کیا. کیوں بھائی، اب جا سکتا ہوں میں؟ باقی بات آپ دونوں سمجھا ہی دیں گے اپنے ساتھیوں کو. وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا آگے بڑھ گیا تھا. مجمع میں کئی آوازیں ابھری تھیں جن کو وہ پیچھے سے ہاتھ ہلاتا. دیٹس آل فار ٹوڈے کہتا آگے بڑھ گیا تھا. حالے اس کے قریب ہی دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی. وہ اکیلی نہیں تھی. اس کی سہیلی مدت پاس کھڑی تھی. وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، پریشانی سے، تشویش سے. حالے نارمل انداز میں جواب دے رہی تھی، جیسے جو کچھ بھی ہوا عام سی بات ہوئی. تو یہ طے تھا کہ سلطان خاندان کا بھرم نہیں ٹوٹے گا. چلیں. وہ اس سے قریب کھڑا ہو کر بس ایک ہی لفظ بولا تھا. حالے نے ایک گہر آلودہ نظر اس پہ ڈالی تھی. مدت سے کوئی بات کی تھی، اور پھر عمر کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی تھی. وہ اس کے پیچھے چلنے لگا تھا. وارڈ کے قریب پہنچ کر اس کو کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا تھا جو نارمل نہیں تھا. حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا. اسی وقت ڈاکٹر عبدالحفیظ باہر نہیں آئے تھے. ان کا چہرہ ستا ہوا تھا. کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ جج صاحب کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی ہے کیا؟ کیسے ہیں وہ؟ عمر بے قراری سے پوچھ رہا تھا. ہم نے آپ کو کئی دفعہ کالز کی سر، آپ نے اٹینڈ نہیں کی. جج صاحب کو آپ دونوں کے چاہتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے. الفاظ سے کہ پگھلا ہوا سیسا. حالے کو اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی. اسے بے یقینی سے اپنا دل تھام لیا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بالکل ٹھیک تھے میرے ماموں، بالکل ٹھیک. کچھ نہیں ہو سکتا ان کو. آگ لگا دوں گا تمہارے سارے ہسپتال کو. اس نے ڈاکٹر کو کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا تھا. ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ میرا واحد خاندان ہے. میں مار دوں گا تم سب کو. بکواس کرتے ہو تم. میرے ماموں بالکل ٹھیک تھے. وہ ان کو دیوار سے لگائے ان پہ غرا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں شوق تھا. لوگ جمع ہونے لگے تھے. وہ عمر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. بول، کون آیا تھا اندر؟ بتاؤ مجھے. منع کر کے کیا تھا نا میں؟ کیا تھا نا یا نہیں؟ بولا تھا نا میں نے. میرے علاوہ کسی کو اندر مت جانے دینا. کیوں جانے دیا؟ بولو کیوں؟ وہ پوری طرح چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، جبکہ حالے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا. وہ اسی طرح کھڑی تھی، شاکڈ. اس کی آنکھیں خشک تھیں، زبان مقفل تھی، قدم برف تھے. اس کی ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی. وہ دھیرے دھیرے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی. اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی. میں بابا کو لے کر آؤں گی حسن. اس کے حلق میں آنسو کا پھندا سٹکا تھا. میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا. اس کے ذہن میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں. عمر اب بھی چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، لیکن وہ عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی. وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی. وہ کچھ نہیں سن رہی تھی. اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں کوئی تیز دھار برچھی گھسیڑ دی ہو، یا پھر کوئی زہر بھرا تیر. تکلیف سی تکلیف تھی.
عمر اب وارڈ کے اندر آ گیا تھا۔ سامنے بیڈ پہ معراج سلطان کا بے جان وجود تھا۔ عمر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب پہنچا تھا اور دیوانہ وار ان کی نبض سے ٹول رہا تھا، ان کے دل پہ اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ وہ کبھی نہیں روتا تھا۔ نفیسہ کہتی تھیں، عمر کی آنکھوں میں ایسے پتھر ہیں جن سے کبھی چشمہ نہیں پھوٹ سکتا۔ میں نہیں مانتا، میں مان ہی نہیں سکتا۔ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مر سکتے، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ ماموں، آپ یہ نہیں کر سکتے، پلیز یہ نہ کریں یار، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میں کہاں جاؤں گا، میرا کون ہے، آپ نے مجھے حالے کے ساتھ کیوں بھیجا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آپ تو میرے واحد دوست ہیں، میرا بھائی، میرا باپ، سب کچھ ہے، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کر رہا ہوں یار، میں اکیلا ہو جاؤں گا، مجھے مت چھوڑیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھا، ان کے ہاتھ پہ چہرہ گرائے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ آپ نے کیوں کر دیا ایسا؟ میں نہیں سنبھال سکتا حالے کو، حسن کو، میں ان کو کیسے سنبھالوں ماموں؟ میں خود اکیلا ہو جاؤں گا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی بچپن میں بھی ایسا نہیں رویا تھا جس طرح وہ آج رو رہا تھا۔ اسی وقت سفیر اور شمس ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ہارون اور شاہد بھی آئے تھے۔ سفیر نے آتے ہی عمر کو گردن سے پکڑ کر دور ہٹایا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرے بڑے پاپا چلے گئے، تم ان کے وارث نہیں ہو، ان کا وارث میں ہوں، تم کس حق سے ان کے پاس بیٹھے ہو؟ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ وہ سر آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ عمر کے کانوں میں کئی سال پرانی ایک آواز گونجی تھی، میرے ساتھ گھر چلو اور فیملی کا حصہ بنو، ورنہ ایک دن جب میں مر جاؤں گا تمہیں میرے جنازے پہ کوئی نہیں چھوڑے گا، مجھے بس تھوڑی دیر ان کے پاس رہنے دو پلیز۔ وہ چہرہ جھکائے گیلی آواز میں بولا تھا۔ شمس رو رہے تھے، ہارون کی آنکھیں نم تھیں۔ تم یہاں سے خود جاؤ گے یا میں تمہیں دھکے مار کے نکالوں؟ تمہاری وجہ سے میری بہن بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ شاید حسین روتے ہوئے اس پہ چیخ رہے تھے، ان کے بچے، او خدایا، ان کے بچے۔ عمر کے دماغ میں یکدم حالے کا خیال آیا تھا۔ وہ وارڈ کے باہر ہی تھی، کیا ان لوگوں نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بھاگا تھا۔ وہ باہر نہیں تھی، وہ ہر وارڈ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر ایک کو روک روک کر اس کا پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس سے تمام باتھ روم چیک کر لیے، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے کھڑا تھا۔ میں حسن اور حالے کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر۔ یہ کیا کر گئے ہیں آپ؟ یہ کیسے ذمہ داری مجھ پہ ڈال گئے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ایک دن بھی نہیں نبھا سکا، میں نہیں کر سکتا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں۔ تبھی اس کو سیڑھیوں کے قریب ایک سیاہ دوپٹہ نظر آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب گیا۔ وہ حالے تھی، سیڑھیوں پہ بیٹھی، ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی۔ حالے! عمر اس کے قریب ہی ایک سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ حالے کو دیکھ کر اسے شکر کلمہ پڑا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں سب سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ حالے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بدقط بول پایا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بابا! وہ رکی تھی۔ کیا بابا؟ کیا واقعی وہ الفاظ ادا بھی نہیں کر پائی تھی۔ کوئی بھی اولاد نہیں کہہ سکتی۔ کیا تم نے خود دیکھا؟ تم نے چیک کیا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی۔ عمر کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ میں نے دیکھا ان کو، میں نے محسوس کیا، وہ سانس نہیں لے رہے تھے، وہ نہیں رہے حالے، وہ نہیں رہے، میں کیا کروں، وہ نہیں رہے۔ عمر، کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں ان کے گلے نہیں لگی تھی عمر، کاش میں لگ جاتی، کاش میں وقت کو پیچھے کر پاتی۔ کیا تم کر سکتے ہو؟ میں ان سے ناراض نہ ہوتی، کاش۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ ہمارے کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گل دنیا کے ہر گل سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ رو لیں پلیز، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ حالے نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔
تم کتنے منحوس ہو عمر؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے کہہ رہی تھی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو تم سب کچھ کھا گئے، تم بہت منحوس ہو، آسیب ہو تم، آسیب۔ میری کول ہکڑا واحد رشتہ، اب کیا تم انہیں کو بھی کھا گیا ہے؟ عمر دیکھو اللہ پوچھے۔ عمر شل سا اس کو دیکھے گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس الزام دینے کو کوئی نہیں تھا۔ سلطان منزل میں صف ماتم بچھی تھی، بڑے سے لان میں بیچ رکھا معراج سلطان کا بے جان وجود، اور ان کے بالکل قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی حسینہ۔ یوسف سلطان کو بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے، مہر بھی اردو کے ہجوم میں بیٹھی بار بار اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی تھی۔ حسن ذرا دور مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سوکواران آ کر شمس کے بعد اس کو پرسا دیتے تھے، اس کے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنے آسین سے رگڑتا تھا۔ عمر کو دروازے کے باہر روک لیا گیا تھا، وہ بے بسی اور غصے کے مارے چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ اردو کے ہجوم میں ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی تھی، اس کی آنکھیں اب بھی خوش تھیں، وہ رو نہیں رہی تھی، وہ کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ اردو نے اس کو کئی بار رلانے کی کوشش کی تھی، اس کے چہرے پہ ہلکے تھپڑ مارے تھے، لیکن وہ ایسے بیٹھی رہی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ، اس کی نظریں کسی غیر مرائے نقطے پہ جمی تھیں۔ حسن نے اس کو دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا۔ حالیہ کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل مزید کٹتا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور کچھ کہنے کی بجائے وہ چہرہ جھکائے روتا گیا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے آیا تھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی صبر کی تلقین۔ حالیہ نے ایک جھٹکے سے ہارون کا ہاتھ حسن کے کندھے سے ہٹایا تھا۔ میرے بھائی کو اور مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے ہارون شاہد، وہ کاٹ ڈال لہجے میں بولتی حسن کو اپنے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ سہارا ملتے ہی حسن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ تم نے کہا تھا تم بابا کو لے کر آؤ گی، تم نے کہا تھا حالے، تم نہیں لا سکی، تم تم جھوٹی ہو، تم بہت جھوٹی ہو، کوئی مجھے میرا باپ نہیں لا کر دے سکا، تم لوگوں کے مسئلے میرا باپ کھا گئے، تم لوگوں کی دشمنیاں میرے باپ کی جان لے گئی۔ وہ روتے ہوئے خود کو حالے کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حالے ناکام بنائے ہوئے تھی۔ تم سب لوگ، تم سب ایک دن سیٹ ہو جاؤ گے، تم سب سیٹل ہو جاؤ گے، تم تو میرے ساتھ ہوا ہے حالے، میں کہاں جاؤں؟ وہ چلا نہیں رہا تھا، اس کی آواز سیمی تھی، اتنی کہ بس حالے ہی سن سکے۔ وہ ہجوم میں اپنی بہن کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی وقت میت کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانے کا شور بلند ہوا تھا۔ حالی کے دل سے جیسے خون رسنے لگا تھا۔ حسن بے اختیار سیدھا ہوا تھا۔ لے جائیں گے حالے، یہ بابا کو لے جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، میں یتیم ہو جاؤں گا، میرا دل پھٹ رہا ہے یار۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی، شاہد نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ نوال اب حالے کے پاس آ گئی تھی اور اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کچھ بھی ہو، یہ وہی بچی تھی جس کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جس کی شرارتوں سے ان کا گھر گونجتا تھا، جو ہمیشہ ان سے حساب بے باک کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اذیت میں تھا، لیکن حالے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا۔ تم رو لو میری جان، میرا بچہ، دل ہلکا کر لو، وہ اس کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہہ رہی تھیں۔ حالے جواب دیے بغیر اسی طرح ان کے سینے سے لگی رہی۔ اس کو دیکھ کر نوال رونے لگی تھیں۔ حالے کی نظریں ذرا فاصلے پر کھڑے عمر حیات پہ جمی تھیں۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا، شاید کارڈ سے لڑ جھگڑ کر، کارڈ اب اس کے پیچھے آیا تھا، وہ سفیر کو کچھ بتا رہا تھا، شاید یہی کہ عمر زبردستی اندر گھس آیا ہے۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے، عمر کی آنکھیں سرخ تھیں، سب سے، غم سے، سفیر کی آنکھوں میں گل سا تھا، غم سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ عمر، ورنہ میں تمہیں دھکے مار مار کر نکال دوں گا، میں تمہارے بڑے پاپا کی میت کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اس کو وارن کرتا ہوا بول رہا تھا۔ عمر کی آنکھوں کا گلابی پن مزید بڑھ گیا تھا، چہرہ تھک رہا تھا، وہ سفیر کے کان کے پاس جھکا تھا۔ میری ماں کہتی ہیں جب عمر کو غصہ آیا ہو تو اس کے منہ مت لگو، اور جب وہ غم میں ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس وقت مجھ پہ دونوں کیفیات طاری ہیں، مجھ سے دور رہو۔ وہ بول کر آگے جانے لگا جب سفیر نے اس کی کونی پکڑ لی تھی۔ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں،
نکل جاؤ یہاں سے۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی اور دونوں ہاتھ سفیر کے کندھوں پہ رکھ لیے تھے۔ سفیر، یہ آدمی، یہ وہ واحد آدمی تھا جو مجھے روک سکتا تھا، میرے ارادے بدل سکتا تھا، میرا ذہن تبدیل کر سکتا تھا، میرا غصہ ٹھنڈا کر سکتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کول ڈاؤن کر سکتا تھا، اور یہ آدمی اب مر گیا ہے۔ اس کی آواز میں سرد بندر آیا تھا۔ اب میرے ہاتھ آزاد ہیں، اب میرے ذہن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اب میرا غصہ میرے بھی قابو میں نہیں ہے۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس سے عمر حیات کو سنوارا ہے، جس سے عمر حیات کو انسان بنایا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد مجھے دوبارہ سے بھیڑیا مت بناؤ۔ آج یا میں ان کے جنازے کو کندھا دوں گا یا پھر یہاں سے ایک ایک سلطان کی لاش نکلے گی۔ تم بتا دو، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سفیر کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس پہ 2 حرف بھیج کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آخری بار تمام گھر والوں کو میت کا آخری دیدار کروایا گیا تھا۔ پورے سلطان منزل میں سسکی اور ماتم کی آواز گونج اٹھی تھی۔ فروا بہت مشکل سے حسینہ کو سنبھالے ہوئی تھی۔ یوسف سلطان کو سکون آور دوا دے کر ان کے کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ حسن نے روتے ہوئے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ ایک طرف ہارون تھا، دوسری طرف سفیر اور تیسری طرف عمر۔ فضا میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجی تھیں۔ کئی عورتوں نے اب بھی حالے کو رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، بے جان، ساکت۔ اس کی روح کھینچی گئی تھی، اس کے دل میں ہنچر کھونپا گیا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کو قضا ہوئے کئی ساتیں ہو گئی تھیں، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ جنازے کے ساتھ کے لوگ ذرا دیر قبل ہی لوٹے تھے۔ کچھ دنوں میں سب کی زندگی نارمل ہو جاتی، سوائے ان کے جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے تھے۔ حالے اب بھی لان کی گھاس پہ بیٹھی تھی، ایسے کہ ٹانگیں پیٹ سے لگا رکھی تھیں اور چہرہ گھٹنوں پہ گرا رکھا تھا۔ وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ عمر گھر نہیں آیا تھا، وہ وہیں سے ہسپتال چلا گیا تھا۔ اس سے کچھ چیزیں وہاں باقی تھیں۔ حسینہ غم سے نڈھال تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی بار حالے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یوسف سلطان نے ہوش میں آتے ہی اس کا نام لیا تھا، لیکن جیسے اس کو کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مہرماں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں ہلکی نم تھیں۔ حالے خاموشی سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی، دل کو جیسے قرار سا آیا تھا۔ مہر بھی چپ چاپ سی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ حسن ان کو دیکھ کر ان کے قریب آ گیا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ دوسری طرف سے آ کر مہر کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ اب مہر بیچ میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں اسی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ ہی، یہ سب کیا ہو گیا؟ بابا مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ حسن گلوگیر آواز سے بولا تھا۔ یہی قسمت تھی بیٹا، صبر کرو۔ مہر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ آپ لوگ بھی بہت عجیب ہیں، میں رو رہا ہوں تو کہتے ہو صبر کرو، اور حالے خاموش ہے تو کہتے ہو رو لو۔ کوئی ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ 3 روز کا سوگ تو دین میں بھی جائز ہے، ہمیں تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں سلا کر آیا ہوں، اور صرف ان کو نہیں، میں نے خود کو بھی وہیں سلا دیا۔ جب آپ کا باپ مر جاتا ہے نا، تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے بچوں، میں اپنے باپ کو صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا، میں ساری رات ان کے پاس تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں ذرا دیر کو گھر آیا تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے یقین کر لوں، میں کس کو الزام دوں، میں کہاں جاؤں بچوں، میں کہاں جاؤں؟ وہ آسمان کو دیکھتا گیلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حسن، کیا ہم جانے والوں کو روک سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے۔ ہم معراج بابا کی کمی پوری نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو تمہارے پاس ہم سب تو ہیں نا۔ وہ اس کو بہلا رہی تھیں جیسے عام بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا بچوں، یہ خاندان والے ایک دو سپارے پڑھ کر چلے جائیں گے۔ آپ کی اپنی دنیا ہے، آپ کا شوہر ہے اب۔ یوسف سلطان کے پاس اپنا غم، اپنے پچھتاوے ہیں، حال سلطان کی اپنی گلٹ ہے، سفیر سلطان ساری دنیا سے ناراض ہے، شمس چچا کے اپنے مسئلے ہیں، اماں کے وظائف مزید لمبے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ حسن سلطان، مجھ سے تو سب کچھ لے لیا گیا ہے۔ آپ کا باپ ایک ہی انسان ہوتا ہے،
اور جب وہ مر جائے تو آپ کو اپنا پاپ خود بھرنا پڑتا ہے بچوں۔ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ ہالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ اسی وقت عمر گیٹ سے آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسی صبح والے خلیے میں تھا، بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں۔ وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ اس کو دیکھ کر حسن تیش سے اٹھا تھا۔ کس کی اجازت سے آئے ہو تم یہاں؟ ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے گرایا تھا۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں تم سے عمر اور رتبے میں بڑا ہوں، مجھے آپ کہو بچے۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر رہا اور تم مجھ سے تعلقات بنا رہے ہو۔ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری۔ ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ جج صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا ہوگا؟ میں اس وقت تمہارے گھر میں مہمان ہوں اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ رہی بات تعلق کی تو وہ بن ہی چکا ہے، بہنوئی ہوں میں تمہارا۔ یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا۔ حسن کے ساتھ مہرما کو بھی چونکا گیا تھا۔ مہرما اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، حالے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اس سے یہ سب کیوں کہا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے بس حالے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا اور اس کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کرتا۔ حسن کی آنکھیں بھی یقینی سے پھیلی تھیں۔ اسے حیرانی سے حالے کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے حالے؟ تم اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہو؟ سچ کہہ رہا ہے، آج بابا نے ہم دونوں کا نکاح کروایا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ پوری قوت سے دھڑا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بغیر کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہو؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ مسٹر عمر، اس وقت آپ یہاں سے جائیں، کچھ دن بعد آئیے گا، اس مسئلے کا کوئی سدباب کر لیں گے۔ اس وقت ہمارا خاندان ایک ٹراما سے گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے بڑے کوئی فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے۔ مہرما سینے پہ ہاتھ باندھے نرم لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے گھر کے سو کال بڑوں کو آج میں دیکھ چکا ہوں، صبح ان کے فیصلے بھی دیکھ چکا ہوں میں، اور میں اپنی بیوی کو آپ کے گھر کے ایسے بڑوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب حالے بول پڑی۔ مجھے جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کا کیا بھروسہ ہے؟ حالے بے وقوفی مت کرو، ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے ہیں، اماں غم سے نڈھال ہیں، لیکن پھر بھی تمہارے نام لیے جا رہی ہیں اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر بھرمی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ مجھے اب کچھ سخت کہنے پہ مجبور نہ کریں اور جانے دیں تو تم سب سے بدلہ لوگی۔ وہ ہفکی سے بن میں بھینچے کھڑی تھیں۔ پچھتاؤں سے بڑا کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ یوسف سلطان اور حسینہ معراج کو ان کے پچھتاؤں میں جینے دیں۔ میں حال سلطان ہوں، میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا۔ اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھ سے بھی کوئی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا تھا۔ تم اور میں ایک خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو خالے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو۔ مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو خالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو، تم میرا بھی تو سوچو، بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے تمہیں کہتا ہوں مت جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ ٹوک ٹوک تھا، حالے کے دل پہ کسی نے پیر رکھا تھا۔ تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں۔ یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون، یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہوں تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خون کو نکال کر پھینک نہیں سکتے، تم ہمارا تعلق نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اس خون کو نکال کر پھینک نہیں سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں، اور ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی نہیں دیکھی۔ وہ پیچھے سے بولا تھا۔
हाले के कदम ज़रा देर को थमे थे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई थी। हसन ने ज़ख्मी नज़रों से उसको जाते देखा था। हाले ने एक अजनबी की खातिर उसको छोड़ दिया। वो बदगुमानी की इंतहा को पहुंचा हुआ था।